اچھا ہم علامہ المانی کا قول تو نقل کر رہے ہیں، شیخ صدوق کے فرمان تو نقل کر رہے ہیں، مولا علی نے بھی تو کچھ فرمایا جو ہمارے لیے مکمل بات ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اے فی الحق، مولانا یہ جملہ سونے کے تاروں سے لکھوا کے اپنے گھروں میں لگانے کے قابل ہے۔ بعض فرامین مولا علی کیسے ہیں جو ہمیں اپنے گھروں میں سینریاں ان کی بنا کے لگوانی چاہیے، ٹکرے بنوا کے لگوانے چاہیے، بڑے بڑے منظر ہمارے گھروں میں لگے ہوئے ہیں نا۔ مولا علی کے بعض فرامین کو سونے کے تاروں سے لکھوا کر اگر کسی کے پاس ہے اتنی دولت تو وہ اپنے گھر میں لگائے۔ ان میں سے ایک قولی ہے، فرماتے ہیں اے عرف الحق تو وہ رف احلا، حق پہچان لو اہل حق خود سمجھ میں آ جائے گا۔ اس آیہ کریمہ میں لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، اصل میں یہ آیت، یہ سورہ نازل ہی جب ہوا کہ جب نبی پر اقتصادی محاصرہ تھا، شیخ ابی طالب کے ایام تھے، سرکار سے سوشل بائیکاٹ تھا، سرکار سے اقتصادی بائیکاٹ تھا، کوئی نہ خرید سکتا تھا ان سے کسی جنس کو، نہ انہیں بیچتا تھا، نہ یہ بازار میں جا کے کوئی جنس بیچ سکتے تھے۔ جس نے نبی کا ساتھ دیا ہوا تھا اس کو معاشرے نے ان سے سوشل بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اقتصادی محاصرہ تھا، درخت کے پتوں کو ابال کر کھایا جا رہا تھا، پیٹ پر پتھر باندھے جا رہے تھے۔ وہ دور تھا جو جب یہ سورہ نازل ہوا۔ اس سورے کا سرکار پر اس وقت میں نازل ہونے کا ایک سبب سرکار کو تسلی دینا بھی تھی۔ اے میرے حبیب، یہ تو پھر تمہارے شہر والے ہیں، میں تمہیں ایک قصہ سنا دیتا ہوں جو بھائیوں نے بھائی کے ساتھ کیا۔ بھائیوں نے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا ہے وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ یہ تو پھر تمہارے شہر کے لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ سرکار کو حوصلہ عطا کر رہا ہے یہ سورہ کہ تم سے پہلے ایک نبی گزرا ہے، اس کے تو بھائیوں نے اس کے ساتھ یہ کیا جو تمہارے ساتھ تمہارے شہر والے کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، کیسے خدا کی یاد، آیات للسائلین، کیسے خدا کی یاد اگر غالب ہو تو تنہائی میں بھی انسان گناہ نہیں کرتا۔ آیات للسائلین، ہم نے یوسف کی زندگی تمہارے لیے ایک نشانی بنا دی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اور حاکم اور بادشاہ کی زوجہ تھی کہ جو صرف جانتی تھی اور جس نے تمہیں بلایا تھا۔ شاید اور کچھ منزلیں اور بہت کچھ ان کو نصیب ہو جاتا، بہت کچھ احترام پڑ جاتا حضرت یوسف کا اگر اس کی خواہش کو پورا کرتے تھے، مگر یاد خدا غالب تھی، اور یاد خدا نے حضرت یوسف کو اس مرحلے سے بچایا، اور زندان میں جانے کے بعد بھی پریشان نہیں ہوئے۔ کیا چیز ہے جو ہمیں مصیبتوں میں تسلی دیتی ہے؟ وہ کیا نسخہ ہے جو ہمیں الجھنوں میں نجات عطا کرتا ہے؟ میں آپ کو راضی کروں گا تو آپ ناراض ہوں گے، میں آپ کو راضی کروں گا تو آپ ناراض ہوں گے، فلاں رشتہ دار کی مان رہے ہیں تو فلاں ناراض ہو رہا ہے، مولانا کہاں جائیں، کس کو راضی کریں؟
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا ذکر الہی کے علاوہ کوئی اور ذکر ہے جو تمہیں اطمینان عطا کرے؟ تم صرف اللہ کو راضی کرو، یہ خود راضی ہو جائیں گے۔ تمہارا کام اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ سب راضی نہیں ہوں گے اگر تم نے ان کو راضی کرنا چاہا۔ صلوات پڑھنا محمد و آلہ۔ عزیزان اکرامی، لہذا حضرت یوسف ہمارے لیے اس آیت کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ ہمارے لیے آیت ہے للصائمین۔ دیکھیے حضرت یوسف ہمارے لیے نمونہ مند اور ان کے بھائی ہمارے لیے عبرت۔ حضرت یوسف نے معاف کیا یا نہیں کیا بھائی کو؟ کیا نا، معاف کیا۔ جب آئے ملنے کے لیے تو ان کو پر احساس بھی نہیں دلایا کہ میں یوسف ہوں۔ بعد میں بھی انہیں جب وہ آئے ملنے کے لیے تو حضرت یوسف نے اس انداز سے ان سے ملاقات کی کہ انہیں شرمندگی نہ ہونے پائے۔ وہ خود ہی اپنی شرمندگی کا اظہار کر رہے تھے، کافی ہے۔ یہ ہمارے لیے عفو و درگزر کا ایک پیغام ہے۔ درگزر معاف کرنے کا آیات للصائمین۔ یوسف اور ان کے بھائیوں کی زندگی میں معاف کرنے کا ہمیں ایک پیغام ملتا ہے۔ معاف کرو۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انا من ازواجکم واولادکم عدو لکم۔ اے صاحبان ایمان، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ فاحذروہ، ان سے بچ کر رہو۔ اب یہ کون سے اولاد اور کون سی ازواج جو دشمنی کرتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اولاد اور ازواج کی خاطر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتے ہو۔ بچہ کہہ رہا ہے کہ بابا مجھے تو مثال کے طور پہ فلاں چیز چاہیے، فلاں گاڑی چاہیے۔ اب ابا کی تنخواہ تو اتنی نہیں ہے کہ یہ فلاں گاڑی ان کی پسند کی لیں، تو ابا نے کہیں سے حرام مال کمانے کا انتظام کیا، بچے کو بہترین گاڑی دے دی، اور وہ گاڑی اس کا تیز بھگانا بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے اپنے پیسے نہیں ہیں۔ اس کی حرکتیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس کی اپنی محنت کے پیسے نہیں ہیں۔ اور معلوم ہوا کہ جا کر اس نے ایکسیڈنٹ کیا، گاڑی بھی خراب کی، خود کو بھی مار لیا، خود بھی مر گیا۔ قیامت میں ابا کو جواب دینا ہے کہ مجھے تم نے رشوت لے کر اپنے بچے کو گاڑی دلوائی تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہارے دشمن ہیں۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہے فلاں کے ہاں ایسا فریج ہے، ہمارے یہاں بھی آنا چاہیے۔ اچھا عجیب بات نہیں ہے، جب بیوی کا نام رکھ رہے ہوتے ہیں، کیا نام رکھیں اپنی بچی کا؟ کہہ لیں جی فاطمہ رکھیں۔ نہیں، فاطمہ میری بہن کی بیٹی کا نام ہے۔ علی نام رکھنا کہ علی میرے بھائی کے بیٹے کا نام۔ مولا حسین فرمانے مجھے اللہ 100 بیٹے دیتا تو میں سب کے نام علی رکھتا۔ اس کے پیچھے بھی ایک بڑا فلسفہ ہے، میں الکلام یجر الکلام سے بچنا چاہتا ہوں۔ اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے، جس چیز کو روکا جا رہا ہو ائمہ کی سنت یہ ہے کہ اسے اتنا ہی انجام دو۔ علی نام رکھنے پر پابندی تھی، تم پابندی لگاتے رہو، ہم سارے بچوں کے نام علی رکھیں گے۔ وہی کام کریں گے جسے تم روک رہے ہو، جس صحیح کام کو تم روک رہے ہو ہم اس کام کو تکرار سے کریں گے۔ اچھا اس وقت تو یہ ہوتا ہے کہ جی فلاں کے گھر میں بھی علی ہے، فلاں کے گھر میں فاطمہ ہے، لیکن فریج وہی چاہیے جو میری بہن کے گھر میں، گاڑی وہی چاہیے جو میرے بھائی کے پاس ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ بیگمات، مجھے نہیں معلوم کہ ہماری مجلس کتنی عورتیں سن رہی ہیں اس وقت کی، اور یہ اولاد اور یہ ازواج کیوں مشکل میں ڈالتی ہے؟ یہ اپنی خواہشات کی بنیاد پر۔ لہذا فاحذروہم، قرآن کہہ رہا ہے بچ کے رہو ان سے، ہر بات نہیں مانو ان کی۔ اچھا جتنے زور سے میں یہاں بول رہا ہوں بچے کا نہیں بس ہو بات پڑھ لے بہت مانو آ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو، ہوشیار رہو ان سے، کہ ہر بات نہیں مانو۔ فاحذروہم مگر وَإِن تَعْفُوا أَوْ تَصْفَحُوا أَوْ تَغْفِرُوا، مگر اگر انہیں درگزر کرو تو زیادہ بہتر ہے، چشم پوشی کرو تو زیادہ بہتر ہے، جی سمجھا دو۔ واحد جگہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، فساد سے بچنے کے لیے۔ تصفحوا، نظر انداز کرو، تعفو، معاف کرو،
تغفروا واشتروا، اور یہ کام کرنا تمہارا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ جو غلطیوں کے اوپر، بھائی تمہاری وجہ سے بیٹا ایسا ہو گیا، زوجہ محترمہ آپ کی وجہ سے ہم نے یہ مشکل اور پریشانی دیکھی ہے، معاف کرو، درگزر کرو، آگے بڑھو، غلطی ہو گئی تھی ہم سے، ان کے کہنے میں آپ نے کیا تھا، تو بار بار یاد نہیں دلاؤ، معاف کرو، بات ہو گئی، کی تو تم نے تھی، اگر انہوں نے کہنا کروائی تھی تو کی تو تم نے تھی، اس لیے انہیں معاف کرو۔ معاف کرنا، درگزر کرنا عزیزان گرامی بڑا کام ہے، بڑا کام ہے، مگر 3 لوگوں کو توجہ ہوگا معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بیان کروں یا کل چلے؟ 3 لوگوں کو استثناء کیا گیا ہے کہ انہیں آپ معاف نہ کریں۔ عدم عفو اس کے لیے ہے، حضرت یوسف نے معاف کیا تھا، بھائی نے معاف کر دیا۔ کربلا میں جرم انجام دینے والے بھی 2 طرح کے تھے، کچھ وہ تھے جن سے اہل بیت نے چشم پوشی کی، حسین امیر آ گیا، گھر پہ کھانا کھلایا، دروازے پہ مروان ابن حکم نے اپنے گھر کی 30 عورتوں کو بھیجا، جب واقعہ حرہ پیش آیا مدینہ منورہ پہ، یزید کے لشکر نے کربلا کے واقعے کے بعد چڑھائی کی، مروان کے گھر کی عورتوں نے، مروان کھلا دشمن، مگر ان عورتوں کا کیا قصور ہے، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے اپنے مالک سے کہا، مروان سے کہا، وہ بیٹیاں بھی تھیں، بیویاں بھی تھیں، کنیزیں بھی تھیں، اور گھر سے متعدد 30 عورتیں تھیں، جنہوں نے مروان کے پاس جا کر کہا، مروان ابن حکم ابن عاص کے پاس جا کر کہا کہ ہمیں ایک جگہ پر پناہ ملے گی بس، اور وہ ہے علی بن الحسین کا گھر، زین العابدین کا گھر، اس گھر پر کسی کی جرأت نہیں ہے کہ کوئی اندر گھسے اور ان کی عورتوں کی طرف ترچھی اور ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھے۔ تو مروان خود چل کے گیا امام سجاد کے گھر، واقعہ کربلا کے بعد۔ اچھا دیکھیں، انہوں نے ساتھ دیا تھا کربلا کے واقعے میں یزید کا، آپ دیکھیں انہی لوگوں نے، اسی مروان نے ساتھ دیا تھا یزید کا کربلا کے واقعے میں، اور پھر یہ خود محفوظ نہیں ہے اس کی شخص، یہ خود محفوظ نہیں رہا، پہنچا امام کے پاس، کہنے لگا میرے گھر میں اتنی عورتیں ہیں، لشکر روانہ ہو چکے ہیں، مدینے پر ہر چیز کو حلال کر دیا گیا ہے، جو نامہ وہاں سے روانہ ہوا ہے، لہذا کوئی محفوظ نہیں رہے گا مدینے میں، میرے گھر کی عورتیں کہتی ہیں آپ کا گھر محفوظ رہے گا، ان میں جرأت نہیں ہے کہ سادات کے گھر کی طرف دیکھیں، خاص طور پر حسین ابن علی کے گھر کی طرف جائیں، علی بن حسین کے گھر کی طرف جائیں۔ امام نے فرمایا کہ جو انہیں 1 مہینے تک وہ 30 عورتیں امام سجاد کے کر رہی ہیں، واقعہ حرہ مکمل ہو جانے کے بعد جب وہ واپس پلٹ کر آئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنا احترام اپنے گھر میں کبھی نہیں ملا جتنا احترام بنی ہاشم کی عورتوں نے ہمیں دیا۔ یہ کردار، تو کربلا میں جن لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی وہ 2 طرح کے تھے، کچھ لوگ جن کا بلا واسطہ جن کا کام نہیں تھا، بل واسطہ ان کا کچھ اور تھا، مجبور تھے، دباؤ میں تھے، روک میں تھے، لالچ میں تھے، اور 10 وجوہات تھی، لیکن کچھ لوگ تو شرور تھے، شریر تھے، جو قصداً ارادتاً ایسا کر رہے تھے۔ میں چاہوں گا کہ یہ بات کل ہو کہ کن لوگوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے، کہ میرے وقت جو طے وقت ہے اس سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اہل بیت کا کردار، کچھ لوگوں کو تو معاف نہیں کیا، وہ کل بیان ہوگا کہ ائمہ نے کیا قائم قانون کیا کر رہا ہے، کس کو معاف نہیں کرنا، کس کو معاف نہیں کرنا اور کس سے درگزر کرنا ہے، یہ ائمہ کی زندگیوں سے ہمیں اصول ملے ہیں۔ کنہیں معاف نہیں کرنا وہ میں کل عرض کروں گا، اور جن سے درگزر فرمایا، چشم پوشی فرمائی، وہ ایک بڑی تعداد تھی، ایک بڑی تعداد تھی۔ حشام ابن عبد الملک کون تھا؟ یہ حشام ابن عبد الملک وہی تھا جس نے امام زین العابدین کو زہر دیا ہے۔ حشام ابن عبد الملک امام کی زندگی میں کچھ عرصے کے لیے اسے گورنری سے ہٹایا گیا تھا، اور اسی شہر میں اسے گدھے پر بٹھا کر اس کے منہ کو سیاہ کر کے اسے لایا گیا تھا کہ لوگ اسے چوک پر اس کو پتھر ماریں۔ تو امام نے جب اس کو اعلان ہوا کہ فلاں وقت میں اسے لایا جا رہا ہے، تو امام سجاد نے بنی ہاشم کو بلا کر کہا کہ ہم کسی اسیر کا تماشا نہیں دیکھتے،
ہمارا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. خبردار کوئی بھی سید، کوئی بھی بنی ہاشم حج شام کا تماشا دیکھنے نہ جائے. اور جب اسے خوب رسوا کر کے زندان میں ڈال دیا تو امام نے ایک سکوں کی تھیلی اور ایک نامہ بھیجا اس کو. اور امام نے فرمایا تمہارا ہمارے ساتھ کیا رویہ ہے اس کا جواب تمہیں دینا ہے، لیکن اس وقت تم پریشانی میں ہو، اس وقت تم مشکل میں ہو. میری طرف سے یہ کچھ رقم ہے اور ہمدردی کا خط ہے. ائمہ کے طریقے وہ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک مسافر مدینے میں داخل ہوا تو بھوکا تھا، جس سے پوچھتا تھا کہ مجھے کریم کا دروازہ بتاؤ تو ایک ہی جواب آتا تھا، ایسے جاؤ تو ایک گھر ہے جو علی بن حسین کا گھر ہے، وہاں دسترخوان لگا ہوا ہے، ہر مسافر وہاں کھانا کھاتا ہے. مگر یہ بار بار دوسرے لوگوں سے اس لیے پوچھتا تھا کہ شاید یہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا. جب سب نے ایک ہی گھر بتایا تو اس نے نقاب لگائی اور امام زین العابدین کے گھر چلا گیا. آنے والوں کی طرح اسے بھی دسترخوان پر بٹھایا گیا. امام ایک ایک مہمان سے آ کر گفتگو فرماتے تھے. جب اس کے پاس آئے تو اس سے امام نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا کہ فلاں جگہ سے آیا. کہاں کا ارادہ ہے؟ فلاں جگہ جاؤں گا. حضرت نے فرمایا تمہارا سفر بڑا طویل تھا، آگے بھی بہت بڑا لمبا رستہ ہے، تم ایک دن قیام کرو تاکہ تمہاری تھکان اتر جائے. اس نے آمادگی کا اظہار کیا. حضرت نے اپنے غلام سے کہا اس کے لیے بستر آمادہ کر رہا ہوں. دوسرے دن جب جانے لگا حضرت نے فرمایا اتنا لمبا سفر کسی قافلے کو تلاش کرو گے تمہیں وقت لگے گا قافلہ تلاش کرنے میں، تمہارے پاس سواری نہیں ہے. اپنے غلام سے کہا ہمارے جانوروں میں فلاں گھوڑا جو ہے اسے لا کے دو تاکہ یہ سواری اپنے سفر کو آگے بڑھا. جب اتنا شفقت امام نے فرما دی تو کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں. تب امام رونا شروع ہوئے. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، میں اپنے بھائی کے قاتل کو کیسے بھلا سکتا تھا؟ دیکھنا ہے کل ہم تمہارے مہمان تھے، آج تم ہمارے مہمان. اللہ اکبر. کیا کردار ہے یوسف زہرا. ایک یوسف کنعان کا کردار ہے، ایک حضرت زہرا کے یوسفوں کا کردار ہے. اللہ اکبر. بس حضرات آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے تو دو جملے اور سن لیجیے. اللہ آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. چلیے کچھ دیر کے لیے اس امام معصوم کی مظلومیت پہ غور کریں کہ جو کوفہ و شام کی راہوں سے گزرا ہے، پیروں میں کانٹے چبھے ہیں، پیروں پر ورم آیا ہے. اللہ کا بھی بڑا عجیب انداز ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان دیتا ہے. حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں کے بعد اسماعیل پیدا ہوئے تو اللہ نے فرمایا اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دو. حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے پانی میں پھینک دیا. امام سجاد کے ہاتھ پیر نرم بہت تھے، امام کے ہاتھ پیروں میں ہاتھ پیر ملائم بہت تھے. اللہ نے امتحان لیا ہے. کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزرے، پیروں میں کانٹے چبھیں گے، پتھر چبھیں گے. امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. اللہ نے حسین کا امتحان شدت عطش سے دیا ہے. مولا علی کے ہاں غیرت مندی بہت تھی. بازار میں ایک یہودی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا تھا. علی نے 3 دن کھانا نہیں کھایا. اور جب بھی حضرت کے سامنے کھانا آتا تھا فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا. وہ علی جو غیر عورت کو پٹتا ہوا دیکھے تو 3 دن کھانا نہ کھائے. اس علی نے اپنی زوجہ پر غلط ہاتھ کیسے دیکھے؟ اللہ کا امتحان، اللہ کا طریقہ دیکھیے. امام سجاد کے مزاج میں نزاکت بہت زیادہ تھی. میں نے مقتل کی کتابوں میں، تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں دیکھا کہ امام سجاد جب کسی سفر سے لوٹتے تھے تو آپ کو بخار ہو جاتا تھا، اس لیے کہ آپ کا بدن نازک بہت تھا. سفر کی تکان سے آپ کو بخار تک ہو جاتی تھی آپ کو. اور امام حسین کو پتا ہوتا تھا کہ زین العابدین اس وقت کی حالت میں، اس لیے کہ سفر سے لوٹے. اور امام حسین سرہانے آ کر بیٹھتے تھے. بیٹا کیا حال ہے؟ بابا سفر کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے. جس کا مزاج ایسا ہو اس نے میلوں کا فاصلہ طے کیا ہے، اس نے میلوں کا فاصلہ طے کیا ہے. بس آپ نے گریہ کر لیا. ایک روایت سن لیجیے. ابن ربی نامی راوی کہتا ہے کہ میں شام میں ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا، ایک مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا کہ مجھے شادیانے بجنے کی آوازیں آئیں، طبل اور رقص کی آوازیں آنے لگی. تو میں نے ایک اپنے
پوچھا کہ کیا مسلمانوں کی آج عید کا دن ہے؟ آج تو کوئی عید کا دن نہیں ہے، آج یہ خوشیاں کیوں منائی جا رہی ہیں؟ تو میرے ایک مسافر دوست نے جو اسی سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا مجھ سے کہنے لگا کہ کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، اسے حاکم نے قتل کر دیا ہے، اس کے خانوادے کو اسیر بنا کر لے کر آئے ہیں، اور اس جنگ جیتنے پر شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ ابن ربیع کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ باغی کون تھا۔ کہتا ہے میں اپنے سرائے سے نکلا، مسافر خانے سے نکلا، جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا نیزوں کے انیوں پر سوار ہیں شہداء کے سر، مقتولوں کے سر، اور کچھ عورتیں ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں مگر وہ حیا اور عفت کی ملکائیں ہیں۔ اور میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، اسیر ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اس پورے قافلے کا امیر وہی ہے۔ تو میں اس کے قریب گیا اور میں نے جا کر کہا تم نے کیا کیا تھا جو اتنا بڑا فساد ہو گیا؟ تو انہوں نے اپنی گردن اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا ابن ربیع ہو؟ کہتے میرے ہاتھ پیر پھولنے لگے، یہ میرے نام سے مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی بن الحسین زین العابدین ہوں۔ کہتا ہے میں نے آگے بڑھ کر کہا مولا یہ کیا ہو گیا، حسین کہاں ہے؟ کہ وہ نو کے نیزہ پر جو قرآن کی تلاوت سر کر رہا ہے وہ میرے بابا حسین کا سر ہے۔ کہ مولا حکم کیجئے میں کیا کروں؟ اللہ کسی کریم ترین فرد سے یہ سوال نہ کروائے جو امام سجاد کا امتحان تھا۔ کہنے لگا مولا بتائیے میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا تیرے کھیسے میں، تیری جیب میں پیسے ہیں؟ کہنے لگا مولا